باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی بھائیوں، آج کل جو ہمارے پاکستان میں جو طوفان بدتمیزی شروع ہوا ہے، کوئی ادب آداب، کوئی بڑوں چھوٹوں کا لحاظ، کوئی بہن بھائیوں، ماں باپ کو فرما برداری، ہر چیز کو ختم کر دیا گیا۔ ہماری نئی نسل کیا سیکھ رہی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اولاد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ملک اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ڈاکو، چور، واہیات، بدتمیزیاں، طرح طرح کے القاب، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے بھائی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی اچھا لگتا ہے، کبھی کوئی اچھا لگتا ہے، کبھی کوئی اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو انسانیت ہونی چاہیے انسان میں۔ ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ طور پہ بدتمیزی اور بد اخلاقی اس کو عروج پہ لے جاؤ، یہ بری بات ہے۔ ہم اپنی نسل کو، اپنے بچوں اور اپنے بہن بھائیوں کو کیا دکھا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہمارے طالب علم یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، اسکولوں کے، کیا ان کو بتا رہے ہیں؟ ہم کیا ان کو تعلیم دے رہے ہیں؟ ہماری نوجوان بہنیں، بیٹیاں کس طرح ہمارے ذہن جو ہے اس طرح بدل گئے ہیں، بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ ہمارا سوچ و بچار ہی ختم ہو گیا، ہم کسی چیز کو نہیں سوچتے۔ یہ بھائی بہت بری بات ہے۔ انسان کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کو تمیز کے دائرے میں رکھنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ اگر ہم ماں باپ ہی نہیں بتائیں گے، بہن بھائیوں کو نہیں سمجھائیں گے، بچوں کو نہیں سمجھائیں گے، تو ان کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دین کی باتیں بتایا کرو، دین کے بارے میں بتاؤ بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو۔ نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، بڑوں کا ادب آداب کریں، لحاظ کریں، ان کا شرم و حیا کریں۔ اسلام کے دائرے میں رہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے ہم اپنے دائرے سے باہر نہ نکلیں، ان میں محدود ہو کر رہ جائیں۔ دنیا میں بہت کچھ ہے، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کا بھی کچھ ذمہ داری ہے، اس کا بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے آج کل ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، اخبارات میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت خلفشاری ہوتی ہے، بہت سارا نظام جو ہے وہ بگڑ گیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی انسان کی پہلے بھی گزری ہے، پہلے بھی پیچھے کچھ بھی ایسا ہی تھا۔ ہندوستان میں تھے، جب ہمیں اللہ نے تحفہ دے دیا، اپنا ہمارا ملک بن گیا، ہم آزاد ہو گئے۔ ہم کس بات کی آزادی مانگ رہے ہیں؟ ہم آزاد ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنی نوکری کرتے ہیں، اپنے دفتروں میں جاتے ہیں۔ ہمیں کس چیز کی پابندی ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، آسانی سے زندگی گزر رہی ہے۔ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، آزاد ہیں۔ ہم کس طرف چلے گئے؟ بھائیوں، واپس آ جاؤ، اپنے دین کی طرف راغب ہو جاؤ، اپنے دین کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو، ان کی کیا ہدایات تھیں،
ان کی کیا تبلیغ تھی، کیا بتایا کرتے تھے، کیا کچھ تھا، ہم نے سب کچھ پشت پشت ڈال دیا. یہ نہیں ہے. للہ سمجھو، سوچو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تھوڑی سی زندگی ہے انسان کی، 50 60. آج کل تو عمریں ہی بہت کم ہو گئی ہیں. 60 70 سال سے اوپر کوئی نہیں جاتا. اس تھوڑی سی زندگی میں آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر جائیں، انہیں کچھ بتا جائیں، ان کے لیے کچھ سوچ و بچار کریں، اپنے ملک کی خیر خواہی کریں. اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ تو انسانیت بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے. کوئی شرم و حیا ہونا چاہیے، کوئی تمیز ہونی چاہیے، کوئی اخلاق ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے. ہم سبھی چیزوں کو اوپر سے پش ڈال دیا. یہ نہیں ہے کہ آج جو ملک میں ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ ضد بازی ہے، ضد بازی. یہ چلا جائے میں آ جاؤں، وہ کہتا ہے وہ چلا جائے میں آ جاؤں. یہ کیا ہے بھائی؟ قوم کے بارے میں، ملک کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. ہمارے بڑے جو اکابرین ہیں انہیں بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کیا قوم کو سہولتیں دے رہے ہیں. آج کل اتنی مہنگائی ہے، اتنا 10 کلو کا تھیلا، 5 کلو کا تھیلا، 15 کلو کا، 20 کلو کا. کیا ہو گیا یار؟ بالکل ہی تباہی ہو گئی. ہمارا ملک بھی زرعی ہے ماشاءاللہ، اللہ کا فضل ہے. زمینیں ہیں اتنے لاکھوں ایکڑ حساب سے گندم پیدا ہوتے ہیں. گندم میں خود کفیل تھے. پچھلی جو حکومتیں تھیں کبھی اتنا تنگ وقت نہیں آیا تھا. گندم آسانی سے ملتی تھی، آسانی سے آٹا، سبزیاں، گوشت، ہر چیز ملتی تھی. اب تو وہ بھائی وہ وقت ہی نہیں رہا. تہوار بھی آیا کرتے تھے پھر بھی وہی مسئلہ. آج وہ نہ بھرپور طریقے سے کوئی تہوار منا سکتے ہیں. عید آ جاتی ہے، جب بھی بچے فرمائش کرتے ہیں میں نے کپڑے لینے ہیں، میں نے جوتا لینا ہے، میں نے یہ چیزیں. اور بھائی حالات ہی اتنے خراب ہیں، ہم کہاں سے بچوں کو؟ کوئی بلکتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی پیٹتا ہے، کوئی لے لیتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، کسی کو. ہماری زندگی کتنی عجیب بن گئی. ہم کس طرف چلے گئے؟ برکت ہی ختم ہو گئی. دعا ہے ہماری. اب میں اپاہج آدمی ہوں، میری ٹانگیں نہیں ہیں، میرا ہاتھ بھی نہیں ہے. ایک ہاتھ سے اپنا گزارا کرتا ہوں، ایک ہاتھ سے وضو کرتا ہوں، ایک ہاتھ سے نماز پڑھتا ہوں. لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. اللہ تندرستی دے سب کو. کسی کو کوئی فالج کی بیماری یا کوئی اور بیماری، ایسی جو ناگہانی جو آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، یہ اللہ ان کو دور کر دے. نہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم بڑوں کا ادب اداب کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب ہم سے دور نکل جائیں گی تو برکت ختم ہو جاتی ہے. برکت کہاں سے آئے گی؟ اخلاق میں، محبت میں، پیار میں برکت آتی ہے. گھر میں برکت ہوتی ہے. مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب یہ ان چیزوں کی پابندی کریں گے تو ہر چیز ہوتی ہے. اللہ نے اپنے قرآن میں، علماء بھی بتاتے ہیں، ہر چیز کا جو دکھ، درد، تکلیف، پریشانی ہے اس کا علاج بھی رکھا ہے. اس پہ عمل نہیں کرتے. ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو وہ دوسری بات تو کہاں چلی گئی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. واپس آ جاؤ اپنے دور میں، اپنے دین کی طرف آ جاؤ. اللہ مصیبتیں، پریشانیاں ختم کر دے گا. یہ جو ذہنی طور پہ پریشانیاں ہیں، یہ کاروبار کی تنگی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی کمی ہے، یہ بیماریاں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر ہم اپنے ذہن کو دین کی طرف لے آئیں گے. تو اللہ ہمارے دین میں سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، ہمیں سب کچھ دیا ہے. تو کسی کی طرف مت دیکھو، اس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور اس سے دعا مانگو. اللہ ہمیں خیر و برکت دے، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہمارے کام، روزی، رزق میں برکت دے. میں آپ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ اب میری چند باتوں سے آپ اتفاق کریں گے.
اور اپنے دین کی طرف راغب ہو جائے. مسلمان ہے, ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے نبی کے دین کو مت چھیڑو, نہیں چھوڑنا اسے. اسی میں ہماری بھلائی ہے, اسی میں ہماری عافیت ہے, اسی میں ہماری آخرت پوشیدہ ہے. تو مہربانی کرو بھائیو, سننے والوں, دیکھنے والوں, اپنے دین کی طرف آ جاؤ. کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا اٹھائیں, اللہ میری مدد فرما, اللہ میری مدد فرما, اللہ میری مدد فرما. وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے, اسے پکارو, اللہ آسانیاں پیدا کرے گا, اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. اچھا بس بند کر دی انہوں نے.